بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو کلاس انٹر مطالعہ پاکستان کا کویسچن ہے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور کافی دفعہ یہ بورڈ میں آ چکا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت. سب سے پہلے ہم نظام حکومت جو آپ کا تھا اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو نظام حکومت ہے اس کی خصوصیات جو ہے ان کا مطالعہ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ انتظامی ڈھانچے کے خد و خال پر ایک ایسا نظام استوار کیا گیا جو نہ صرف عقل و حکمت کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا بلکہ اسے عوام کا بھی بھرپور اعتماد حاصل تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے. آپ کے زمانہ خلافت میں اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر ایران، عراق، شام، مصر تک پہنچا. یوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم ہوئی. اس وسیع و عریض سلطنت کو چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نظام واضح کیا جو آج تک جدید دور کے تمام تقاضوں پر پورا اترتا ہے. حضرت عمر اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے. آپ نے نئی نئی اصلاحات متعارف کروائیں، انتظامیہ کو افسر شاہی سے بچا کر عوامی خدمت کا لبادہ پہنایا. خلیفہ کی حیثیت سے خلیفہ کو نظام حکومت میں مرکزی حیثیت حاصل تھی. خلیفہ کو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا. خلافت موروثی نہ تھی بلکہ عوامی تھی. خلیفہ عوام کا حکمران نہیں بلکہ خادم تھا. ہر کوئی کسی بھی وقت خلیفہ سے بلا روک ٹوک مل سکتا تھا. خلیفہ عوامی تنقید سے بالا تر نہیں تھا. خلیفہ کے لیے عوامی اور مجلس شورا کے فیصلوں کی پابندی لازم تھی. مجلس شورا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، خلافت شورا کے بغیر سرے سے جائز ہی نہیں. تمام اہم فیصلے صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کی مجلس میں ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ مجلس شورا کے ممبر تھے. خلیفہ پر مجلس شورا کے فیصلوں کی پابندی لازم تھی. اب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام حکومت ہے، آپ کا جو دور ہے انتظامیہ کا، اس کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے صوبوں میں تقسیم. تمام سلطنت کے 14 صوبوں میں تقسیم کیا گیا. یعنی آپ کا جو دور حکومت ہے تمام جتنی بھی سلطنت تھی اس کو 14 حصوں پر تقسیم کیا گیا تاکہ احسن طریقے سے نظام حکومت چلایا جا سکے. صوبوں کو
اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ ہر صوبہ کا بڑا افسر گورنر کہلاتا تھا، جس کی تقرری مجلس شورا کرتی تھی۔ گورنر کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا جاتا جس پر اس کے اختیارات درج ہوتے۔ تمام گورنروں کو ہر سال حج کے موقع پر حاضری لازم تھی، یعنی جب بھی حج کا موقع آتا تمام جتنے بھی گورنر تھے جو کہ 14 صوبوں میں تقسیم ہوئے تھے وہ حج کے موقع پر لازمی حاضری دیتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبوں میں دوسرے سرکاری ملازمین میں ولی، کاتب، صاحب الخراج، صاحب الحدث، بیت المال کا انچارج، قاضی اور صاحب دیوان بھی مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 2، مرکزی حکومت۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی۔ مرکزی حکومت صوبوں پر نگرانی کے فرائض انجام دیتی، عوامی خدمت کے لیے بے شمار محکمے قائم کیے گئے جو آج کے جدید دور میں بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں دیوان الجنت، دیوان الانشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ، شعبہ تحقیقات اور شعبہ احتساب مشہور ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، احتساب کا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بڑے عہدیداروں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ہر سال جب بھی حج کے موقع پر مکہ آئیں ان کی موجودگی میں اعلان عام کیا کہ ان سے اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ پیش کرے۔ اگر کسی سرکاری ملازم کے متعلق شکایت ثابت ہو جاتی تو آپ اسے کڑی سزا دیتے۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم صحابی حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے شعبے کا انچارج بنایا۔ جب بھی کسی گورنر کے متعلق شکایت موصول ہوتی تو انہیں روانہ کیا جاتا۔ بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تحقیقات کرتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 4، قاضی۔ تمام صوبوں میں قاضی مقرر کیے گئے تاکہ جلد از جلد انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ صوبوں میں گورنروں کے بعد دوسرا بڑا جو عہدہ قاضی کا ہوتا تھا، آپ نے قاضیوں کی معقول تنخواہ مقرر کی تاکہ وہ رشوت کی طرف مائل نہ ہو سکیں۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 5، قانون کی حکمرانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون کی بالادستی کی روشن مثال قائم کی۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ عدالت کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے تھے۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹیکس یا فیس وصول نہیں کی جاتی تھی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 6، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی سہولت کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی کو رواج دیا۔ تمام صوبائی گورنرز اور دیگر عہدیداروں کے لیے پابندی تھی کہ کوئی بھی شخص بلا روک ٹوک ہر وقت ان سے مل سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، زرعی اصلاحات۔ آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی۔ زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے مفتوحہ علاقوں کی زمین کی پیمائش کروائی، مالیہ مقرر کیا اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا،
آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص زمین کو آباد کر کے کاشتکاری کرے گا وہ زمین اس کی مالکیت ہوگی۔ اس طرح بہت سی بنجر ویران زمینیں آباد ہو گئیں، ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا، عوام میں خوشحالی آئی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 8، میرٹ پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عہدہ داروں کو مقرر کرتے وقت بہت احتیاط کرتے۔ مجلس شورا سے منظوری لی جاتی، قبل رشک اہلیت کے حائل لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا جاتا، تمام عہدہ داروں کو تقرری کے مواقع اپنی جائیداد کا حساب دینا ہوتا، وقتاً فوقتاً ان کی جائیداد چیک کی جاتی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 9، مالی پالیسی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک بیت المال کا باقاعدہ محکمہ قائم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا باقاعدہ محکمہ بنایا، اس کے لیے علیحدہ عمارت حاصل کی، صوبوں میں بھی بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ آپ کے دور میں سلطنت کی توسیع سے ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے، تمام لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا ریاست کے ذمہ تھا، مستحقین کے وظائف مقرر تھے، ہر طرف خوشحالی کا دور 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 تک نظر آتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 10، فوجی نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اس سے پہلے باقاعدہ فوج نہیں تھی، ضرورت کے وقت بھرتی کر لی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے فوج کا ایک وسیع منظم محکمہ بنایا۔ تمام اسلامی سلطنت میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں، فوج جدید اسلحہ سے لیس تھی، فوج کی تنظیم اشاری تھی، یعنی ہر 10 افراد پر بڑا افسر مقرر کیا گیا، فوج کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ ہیڈنگ نمبر 11، محکمہ احتساب۔ خلیفہ وقت کا سب سے اہم کام احکام کی نگرانی اور اقوام کے اخلاق و عادات کی حفاظت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے، تمام سرکاری احکام کی خفیہ طور پر نگرانی کی جاتی تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر کسی بھی گورنر، عامل یا دوسرے افسروں کے متعلق شکایات پہنچتی تو محکمہ احتساب، جس کے انچارج مشہور صحابی رسول حضرت محمد بن ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حرکت میں آ جاتے۔ اکثر شکایات درست ثابت ہوتی تو کڑی سزا دی جاتی۔ محکمہ پولیس کی ابتدا۔ ہیڈنگ نمبر 12، پورے ملک میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا، جس کا بڑا افسر صاحب الحدث کہلاتا ہے۔ وہ اپنے صوبے میں امن و امان کا انچارج ہوتا۔ پبلک مفادات کی حفاظت کرنا، احترام شریعت کا اہتمام کرنا، غیر شرعی عادات کی نفی کرنا بھی اس کے اختیارات میں شامل ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت میں پہلی بار جیل خانوں کا انتظام کیا۔ تعمیرات۔ ہیڈنگ نمبر 13، اسلامی سلطنت کو توسیع ہونے سے مختلف قسم کی ضروریات بھی بڑھتی چلی گئیں۔ آپ نے مرکز اور تمام صوبہ جات میں مختلف ضروریات کی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ مدینہ میں محکمہ بیت المال کی شاندار عمارت، سرکاری حکام کی رہائش گاہیں، سڑکیں، مسجدیں، مہمان خانے بنوائے، فوجی ضروریات کے لیے قلعے،
مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں زندگی کی تمام سہولیات پہنچائیں تاکہ حجاج کرام کو تکلیف نہ ہو۔ زرعی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں۔ لاسٹ ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے فوجی چھاؤنیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کا نظم و نسق بہتر کرنے کے لیے بصرہ، کوفہ، موصل، فسطاط، جیزہ میں فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔ وہاں پر فوج ہر وقت کسی بھی قسم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو آپ کی اصول پرستی ہے۔ اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ جس چیز کو صحیح سمجھتے دل و جان کی گہرائیوں سے اس پر ڈٹ جاتے۔ اس کی مثال اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کعبہ میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔